کچھ ذمہ داریاں اس باب میں میری بنتی ہیں، میں مطالعہ کر کے بیٹھوں، میں تیاری کر کے بیٹھوں۔ آپ اگر ایک مجلس میں 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کا 1000 گھنٹہ لے رہا ہوں، تو مجھے 1000 گھنٹے کی قدر کرنی چاہیے، اور مجھے آپ کا احترام کرتے ہوئے محنت کر کے مجھے بیٹھنا چاہیے، مجھے تیاری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھنا چاہیے۔ کیا مشکل ہے؟ کیا مسئلہ ہے تیاری کرنے میں؟ آج جدید نظام تعلیم سے وابستہ لوگ اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ میں اہل ممبر سے بات کر رہا ہوں، خطباء و ذاکرین سے مخاطب ہوں۔ آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے، کثرت مجالس کی وجہ سے، سفروں کی کثرت کی وجہ سے، قومیات کے مسائل اور مصروفیات کی وجہ سے، تو آپ ایک ٹیم تشکیل دیجئے۔ آپ علماء کرام کا ایک انجمن تشکیل دیجئے جو آپ کو تیاری کروا کے دیں، جو آپ کو نوٹس بنا کر دیں، جو آپ کو مطالب جمع کر کے دیں۔ آپ کو فلاں آیت کے اوپر 5 منٹ اپنی گفتگو میں بولنا تھا، تو آپ اپنی اس ٹیم کے ایک فرد سے کہیے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ کر لاؤ، کیا کہا ہے ائمہ اہل بیت نے اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ آپ کو ٹیم تیاری کروا کے دیں۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس وقت عالم تشیع کے بڑے بزرگ جو ہیں انہیں بھی ٹیم ورک کی صورت میں ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کے خطابات ہو رہے ہیں۔ انہیں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے مجھے علماء کی جو ان کو تیاری کروا کے دیتی ہے۔ میں نجف کے علماء کے بارے میں بھی اور قوم کے علماء کے بارے میں بھی یہ معلومات اپنی رکھتا ہوں۔ اس وقت مصروف ترین ہماری شخصیات، مراجع تقلید اور دیگر شخصیات کو پورا ٹیم ورک کی صورت میں، ایک گروہ کی صورت میں، ایک پوری ان کے ساتھ ایک معاونین کی صورت میں انہیں مجالس کی تیاری کروا کے دی جاتی ہے، ان کے خطابات کی تیاری کروا کے دی جاتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک فلاں عالم دین جسے خطاب کرنا اچھا نہیں آتا مگر اس کی عربی بہت اچھی ہے، اس کی عبارت بہت اچھی ہے، اس کی فارسی بہت اچھی ہے، وہ علمی ماحول میں پرورش پا کر اس مرحلے تک آیا، وہ آپ کو تیاری کروا کے دے۔ پاکستان کے اندر بھی 2-3 شخصیات کو میں جانتا ہوں جو ہمارے برادران اہل سنت کے بھی ہیں، کہ جو بہترین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں ان کے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی میز پہ ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے کتابوں کا، اور وہ کتابیں کھول کھول کر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو وقت نہیں ہے تیاری کرنے کا، انہیں پورا ایک گروہ، پوری ایک ٹیم، پوری ایک انجمن، پوری ایک معاونین کا ایک اجتماع، ایک ان کے ساتھی انہیں تیاری کروا کے دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا خطباء و ذاکرین سے کہ خدا کے لیے ان سامعین پر رحم کیجیے، خدا کے لیے ان عزاداروں پر کرم کیجیے، مہربانی فرمائیے، تیاری کے ساتھ ممبر پر بیٹھیے، چیزیں نکال کر لائیے کتابوں سے۔ ہم نے ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے ابھی نہج البلاغہ کہاں بیان کی ہے ممبر سے، ابھی ہم نے قرآن کی تفسیر کہاں بیان کی ہے ممبر سے، ہم نے اب آپ دیکھیے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے ابھی 10ویں سورے تک پہنچے ہیں، سورہ یوسف تک پہنچے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی 10ویں سورے تک، سورہ مبارکہ یوسف تک وہ تفسیر لکھتے ہوئے پہنچے ہیں۔ 44 جلدیں ہو چکی ہیں، 44 جلدیں ابھی 10ویں سورے پر مکمل نہیں، 10واں سورہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور 44 جلدیں ہو چکی ہیں جی۔ 110 سوروں تک پہنچنا ہے انہیں، 114 سوروں تک پہنچنا ہے انہیں۔ بہت مواد ہے ہمارے پاس، بڑا علمی ذخیرہ ہے ہمیں ائمہ اہل بیت نے، جو یہ کہہ کر گیا ہو اس دنیا سے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ وہ اہل بیت۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آنے والا ہے اور ہم اہل بیت نے تمہیں بیان نہ کر دیا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ قبل از وقت جو بات بتائی جاتی ہے اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ ائمہ نے تو بہت پہلے بتا دیا۔ مکمل گفتگو ہے اس عنوان سے اگر بات کی جائے کہ ائمہ نے ہمیں 1400 سال پہلے جو بات بتائی تھی آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات کب بتائی گئی ہے ہمیں۔ لہٰذا ہمارے پاس علمی ذخیرہ بہت ہے، ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ذاکرین اور خطبہ کے لیے گزارش تھی۔ آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ جب میں ممبر سے اتروں، میں سے مراد میں ذاکر،
میں سے مراد ہر ذاکر کی بات کر رہا ہوں، ہر خطیب کی بات کر رہا ہوں، جس میں خود بھی شامل ہوں. ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو استثناء کروا رہا ہوں آپ سے. اور آپ کو اگر بات میری واضح نہیں تھی، میری بات روشن نہیں تھی، تو حق بنتا ہے سامع کا کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ یہ بات آپ کی ناتمام تھی، یہ تشنہ تھی آپ کی بات. یا اگر عقل کے خلاف ہے بات، یعنی سننے والے کی عقل کے خلاف ہے، سامع کی عقل کے خلاف ہے، تو وہ پوچھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. سل تفقہن، پوچھو سمجھنے کے لیے. مذمت کی ہے ائمہ نے ان سوال کرنے والوں کی کہ جو پوچھتے ہیں امتحان لینے کے لیے. امتحان لینے کے لیے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھو پوچھنے کے لیے. لہذا آپ کا حق بنتا ہے مجھ ذاکر سے پوچھنے کا، یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ بات تو بہت اچھی ہے مگر میں کہیں نقل کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پوچھ لیا جائے گا کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آئے، تو مجھے کتاب کا حوالہ دینا ہوگا، مجھے کتاب کا حوالہ دینا ہوگا. میں پابند ہوں آپ کو آیت کا نشان بتاؤں، میں پابند ہوں آپ کو حدیث کا حوالہ دوں، میں پابند ہوں آپ کو ایسے کوئی مطلب جو میں نے یہاں سے بیان کیا جس کو آپ کو کہیں نقل کرتے ہوئے آپ کو سہارے کی ضرورت ہو سکتی ہے، میں پابند ہوں کہ آپ کو جواب دوں اس کا. عزیزان گرامی، اگر میں جواب دینے کا قابل نہیں ہوں اور میں جواب نہیں دے پا رہا تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. وہ دور پلٹائیے، وہ دور دوبارہ سے دہرائیے کہ جب مجلس کے بعد بیٹھکیں ہوتی تھیں اور مجلس کے نکات کے اوپر تبصرہ ہوتا تھا اور اس کے بیان میں تشنگی کے اوپر نشاندہی کی جاتی تھی، اور پھر آئندہ کی مجلس کے اندر اس کی وضاحت کا مطالبہ کیا جاتا تھا. وہ بزرگ، وہ اہل مطالعہ. بہرحال میرا بچپن ایسے شہر سے گزرا ہے کہ جہاں یہ ماحول بہت زیادہ تھا. ہم نے روزانہ یہ ماحول دیکھا کہ مجلس کے بعد وہاں آئے ہوئے ذاکرین سے گفتگو ہوتی تھی. بے ادبی، بدتمیزی اور بد تہذیبی، تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدتمیزی ہو اور بے ادبی ہو، نہیں، سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے. یعنی آپ کا حق بنتا ہے، میں آپ سے مراد سامع اور سامعین کا. لہذا پوچھنا ہوگا، مجھے بتانا ہوگا. اسی مرحلے کے اوپر ایک بات اور ذاکرین سے گزارش کروں گا، اور وہ گزارش میری یہ ہے کہ عزیزان گرامی، بات معتبر ہونی چاہیے، بات مستند ہونی چاہیے. مراجفون، بافتہ اور باختہ اور بنانے والے لوگ مکتب اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بنائیں، ہمیں بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بنی ہوئی باتیں ہیں، انہیں نقل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آمادہ مطالب ہیں، انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ بے ساکھیوں کا سہارا انہیں چاہیے جن کے پیروں میں دم نہیں ہے. ہم الحمدللہ اس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں کا علم ہی ان کی زندگیوں کا خاصہ ہے. لہذا عزیزان گرامی، مصائب کے بیان میں بھی کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جو موضوعات مستند نہیں ہیں، لیکن کیا میں ممبر سے بیٹھ کر ان 10 دنوں میں ان کی اصلاح کا عنوان قرار دوں اور ان کی اصلاح کی ذمہ داری کو ادا کروں؟ یہ 10 دن اس کام کے نہیں ہے. مجھے یہ کام محرم سے پہلے کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام سال بھر کرنا چاہیے تھا. مجھے اس پر علمی دلیلیں اور استدلال اور کتابی صورت میں اور تحریری صورت میں اپنی محنت کو پہلے پیش کرنا چاہیے تھا. ان 10 دنوں میں لوگوں کو نہ الجھاؤں کہ فلاں روایت ضعیف ہے اور فلاں روایت مستند نہیں ہے اور فلاں مصائب ممبر سے نہیں بیان کرنے چاہیے. مجھے ان 10 دنوں میں اپنی قوم کو الجھانا نہیں ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں مجلس اعزاء امام حسین میں صرف شیعہ شریک نہیں ہوتے. ان 10 دنوں کا خاصہ ہی کچھ اور ہے، ان 10 دنوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. ان 10 دنوں میں غیر شیعہ بھی شریک ہوتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں مجلس میں. اگر میں اپنی الجھنیں لے کر ان 10 دنوں میں بیٹھ جاؤں گا تو میں ان لوگوں کو آنے سے روکوں گا جو صرف 10 دن کے لیے امام حسین سے وابستہ ہوئے ہیں. لہٰذا مجھے مسلم باتوں کو یہاں بیان کرنا ہے، اپنی الجھنوں کو یہاں بیان نہیں کرنا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مراجع تقلید نے بھی اور بزرگان دین نے بھی اس بات کو دہرایا ہے. خبردار، ایام اعزاء امام حسین میں ممبری مسائل کے علاوہ دیگر مسائل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارا آنے والا مہمان متاثر ہو سکتا ہے. بہت روشن باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں ان 10 دنوں میں ہمیں بیان کرنا ہے.
وہ غیر مستند مصائب، وہ باتیں جو معمولاً اضافوں کی بنیاد پر غیر مستند کہلاتی ہیں، کہ بات بہت مختصر تھی، پڑھنے والوں نے کثرت سے یا شعراء کرام نے مرثیوں میں اسے تخیلاتی اور مرثیے کے اور شعر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا، تو اب میں شعر پڑھوں گا تو صحیح ہوگا وہ، لیکن جب میں نثر میں اسے پڑھوں گا تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ شعر کا تقاضا کچھ اور ہے اور نثری بیان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، لہٰذا مجھے اب ممبر سے اگر وہ بات معلوم ہے کہ یہ بات مستند نہیں ہے، یہ بات متقن نہیں ہے، یہ بات بہت مضبوط نہیں ہے، تو کیا میں اس کی اصلاح کروں یہ بہتر ہے ان 10 دنوں میں، یا میں نہ پڑھوں یہ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں الحمدللہ سال بھر کی مجالس کا سفر ہے اور سال بھر مجالس کی پڑھائی کی مصروفیات رہتی ہیں، اور پیواڑ کی پہاڑی اور چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک الحمدللہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں مجلس اعضاء کی توسط سے مومنین کی زیارت نہ کی ہو۔ پورا پاکستان جو ایک دیکھ چکا ہوں، ایک شہر ایک گاؤں جا چکا ہوں، الحمدللہ کثرت سے مجلس پڑھنا، کثیر السفر ہوں، پوری نماز پڑھتا ہوں سال بھر میں، جہاں جاتا ہوں پوری نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں کثیر السفر ہوں۔ ان تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ پہ خصوصی کرم کیا ہے اور خاص عنایات ہیں اس گھرانے کی ہمارے اوپر۔ ان تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان مصائب کے بیان کی اصلاح ان ایام میں نہیں کرنی، بہت ہوگا تو ان مصائب کو میں نہ پڑھوں، یہی میری طرف سے ایک پیغام ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، کل کی مجلس تھی، بعض احباب کل تشریف فرما تھے، ہم نے شام غریبہ میں پانی کا تذکرہ کیا کہ پانی آیا، تو قصداً اس بات کو دہرایا ہم نے کہ مجھے نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا ضرور تاریخ لکھتی ہے کہ پانی آیا۔ اب میں وہ واقعہ کیوں دہراؤں جس پر مجھے خود تاریخی اعتبار سے یقین نہیں ہے کہ فلاں کی زوجہ پانی لے کر آئی، وہاں زوجائیں نہیں آئی تھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کہ میں نے مثال دی ہے آپ کو، اس طرح سے اور بھی پیغامات ہیں۔ تو مجھے زیادہ سے زیادہ مجھ ذاکر کو، مجھ خطیب کو ان چیزوں کی اصلاح اس 10 دن کے اندر نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ میں انہیں نہ پڑھوں، یہی میری طرف سے پیغام ہوگا۔